آخری تشہد میں ربی جالنے کے بعد اور بھی کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، اور دعا پڑھنا جائز ہے، پسندیدہ ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اس کا ایک کرائٹیریا ہے۔ نمبر ایک، دعا عربی میں ہو، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر باقی جو دعا کے لوازمات ہیں وہ بھی پائے جائیں، مطلب کسی کے صلہ رحمی اس کو توڑنے کی دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، پہلی عربی میں، اور دوسری جن چیزوں سے دعا کے اندر دعا کی ممانعت ہے، جن چیزوں کی ممانعت ہے دعا میں، ان چیزوں سے پرہیز کیا گیا، بچا گیا ہو۔ باقی رہی بات کہ جو مرضی دعا مانگ سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ یہ دعا لازمی طور پر مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ احدکم من التشہد، صحیح مسلم کتاب المساجد میں یہ حدیث آتی ہے 588 نمبر پر، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ کے فارغ ہو تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ نمبر ایک، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے کے شر سے، جس چار چیزوں سے، یہ سنت موقدہ ہے۔ اس دعا کو کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بات رہی کہ اس کے علاوہ جو چاہے دعا مانگیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 835 نمبر حدیث اس کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان چیپٹر ہے، دعاؤں میں سے تشہد کے بعد جو پسند ہو وہ دعا کر سکتے ہیں۔ لفظ ہیں حدیث کے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دعاؤں میں سے جو بھی دعا اسے پسند ہو وہ دعا وہ کر سکتا ہے، تو لہٰذا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہی حالانکہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے 834 نمبر، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علمنی دعاء ادعو بها فی الصلاۃ، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی ظلمت نفسی یہ والی دعا سکھائی تھی۔ تو یہ دعا پڑھی جا سکتی، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی، عربی میں ہو، زیادہ بہتر ہے مسنون ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، واللہ اعلم۔